السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی ناؤ. میں ہوں علی سرور. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. دو خبریں جی بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہیں. ایک تو خان صاحب کا، یعنی کہ عمران خان کا 24 نومبر کو دھرنا کہہ لیجیے احتجاج کا اعلان، اور اس سے پہلے بشرا بی بی نے کہا جاتا اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار لیے، عجیب و غریب انہوں نے بیان دیا ہے. اور دوسری خبر جو مین اسٹریم میڈیا پر کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے، اور تمام ہی صحافی اس پر بات بھی کر رہے ہیں، وہ ایم کیو ایم کی قیادت شپ کے حوالے سے جو اختلافات ہیں، جس میں نظر عباس صاحب نے بھی، اعزاز سید، دیگر بہت سارے لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں، سوالات بھی کر رہے ہیں، اور ایم کیو ایم والے مطمئن کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اور یہ خبریں سوشل میڈیا پہ جو خاص طور پہ میں بتاؤں، اچھا، پھر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو فاصلے، کافی فاصلے اب تو ہو گئے ہیں. بلکہ ایک خبر میں دوں آپ کو کہ گورنر پنجاب جو ہیں وہ مسلسل بیچارے پچھلے 6 مہینے سے کال کرتے رہے مریم بی بی کو، انہوں نے رسپانس نہیں دیا، انہوں نے اٹھایا تک نہیں فون ان کو. اور یہ ویسے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کے ساتھ حکومت میں شامل ہے. حکومت میں شامل اپنے آپ کو نہیں کہتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں جی ہم نے وزارتیں نہیں لیں، حالانکہ تمام اہم عہدے جو ہے آئینی وہ انہوں نے حاصل کیے ہوئے ہیں. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جی حکومت میں ہم شامل نہیں، حالانکہ حکومت میں شامل نہیں ہے تو باہر نکل جائیں آپ، حکومت دھام سے گر جائے گی. لیکن پیپلز پارٹی ساتھ ہے، اور ظاہر سیاست میں مفادات کا کھیل ہے، اور مفادات کے حوالے سے ہر پارٹی اپنا بہتر سمجھتی ہے. اور وہی جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ اپنا گیم کھیل رہے ہیں، جو اپوزیشن میں ہیں وہ اپنا، فضل الرحمان صاحب ہوں یا پی ٹی آئی والے ہوں، پی ٹی آئی والوں میں بہرحال ایک اپنی ان کی پوزیشن ہے. اور اس حوالے سے بھی میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب کیا سوچ رہے ہیں آج کل، کیوں گو کہ پی ٹی آئی والوں نے ان سے رابطے بھی کیے ہیں اور ساتھ چلنے کی وہ خود مان رہے ہیں کہ کچھ چیزوں میں شامل بھی ہو گئے. اگر میں ایم کیو ایم کی بات کروں، اس میں کہا سوشل میڈیا پہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں، اور یہ عام جو باتیں ہیں وہ جو کراچی حیدرآباد کے لوگ تو جانتے ہیں. اچھا، 3 گروپ چونکہ جب ملے آپس میں یا ملوائے گئے، یعنی کہ خالد محمود صدیقی صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب یعنی پی ایس پی، اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب پی آئی بی میں بیٹھے ہوئے تھے، الگ گروپ بنا لیا تھا انہوں نے. اور جب تینوں کو ملے تو تینوں جب ملوائے تو اس کے بعد سے ظاہر تینوں ہی الگ ذہن کے لوگ ہیں، یہ بات تو طے ہے، اور ہر انسان الگ ذہن کا ہوتا ہے. لیکن جب الگ ذہن کے ہوں اور جب تینوں کے ذہن نہ مل رہے ہوں کسی ایک بات پر، تو پھر اختلافات ہو جاتے ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ خبر پڑھ رہا تھا، اس میں بتایا کہ جی مصطفیٰ کمال صاحب کے لوگ جو ان کی اپنے ٹویٹر پر ڈی پی لگا رہے ہیں مصطفیٰ کمال کی، خالد مغسطی کی چاہنے والے ان کی ڈی پی لگا رہے ہیں، فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں. ان کو یہ امید ہے کہ ایک بار پھر جس طرح ایم کیو ان کے ہاتھ آ گئی تھی، پتنگ ان کے ہاتھ آ گئی تھی 22 اگست کے بعد، تو شاید یہ دونوں لڑکے ایک طرف ہو جائیں گے یا کر دیے جائیں گے اور ایم کیو میرے ہاتھ آ جائے گی. لیکن اس بار ایسا ہوگا نہیں، اس بار ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. بہرحال اختلافات جو شدت اختیار کر رہے ہیں اس میں ظاہر ایک تو سینیارٹی آڑے آ رہی ہے، دوسرا پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو یہ تینوں گروپ آئے ہیں ان کی یہ چاہتے یہ ہیں کہ پارٹی میں زیادہ سنوائی ان کی ہو، زیادہ کنٹرول ان کا ہو، تو یہ بھی اختلاف کا سبب بنا ہے. اور مصطفیٰ کمال صاحب چونکہ ایگریسو ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ذرا سا پارٹی کو تیز چلایا جائے، جو کہ ہو نہیں رہا. پھر چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے لوگوں نے جو ویڈیوز شیئر کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کام ایم کیو ایم میں سب سے زیادہ جو کیا ہے وہ مصطفیٰ کمال نے کیا ہے، باقی لوگوں کے پاس تو کارکردگی نام کی ہے نہیں کوئی چیز. فاروق ستار صاحب جب میئر تھے 87-88 میں، تو وہ ظاہر اس دور کا لوگوں کو یاد بھی نہیں کیا کام ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، لیکن اتنا کام وہ کہتے ہیں جی پھر بھی نہیں ہوا تھا کہ اتنا بڑا نام ہوتا فاروق ستار صاحب کا. اور خالد محمود صدیقی صاحب کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا تو آنا جانا لگا رہا، زیادہ وقت ان کا جو ہے وہ ملک سے باہر گزرا، تو لہٰذا جو ملک میں موجود رہا وہ مصطفیٰ کمال صاحب تھے، اور جن کی وجہ سے جو ہے وہ پارٹی آج بھی اگر ووٹ بینک ہے یا کسی کی مقبولیت ہے تو وہ مصطفیٰ کمال صاحب ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں نے کہا میں آپ سے ضرور اس پہ بات کروں اور بتاؤں. اچھا، پھر ایم کیو ایم کے حوالے سے ایک جو بڑا کراچی کے بعد جو زیادہ لوگ ہیں، میں بات کرتا ہوں اگر سندھ کی، تو وہ حیدرآباد ضلع ہے، جس کو مسلسل جو ہے وہ نظر انداز بھی کیا جا رہا ہے، اور جس پر بات بہت کم ہوتی ہے، اور جس پہ ہمیشہ کہا بھی جاتا ہے کہ جی بات ہونی چاہیے، وہ حیدرآباد ہے. اب حیدرآباد کا مسئلہ یہ ہے کہ حیدرآباد میں بھی ظاہر ایم کیو ایم کے جو ذمہ داران ہیں ان کے درمیان اختلافات جو ہے وہ کسی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، شدت اختیار کر چکے ہیں. اور یہ ظاہر ہے میرے پاس
سوشل میڈیا کے حوالے سے خبریں موجود ہیں اس طرح کی بہت ساری. اور حیدرآباد میں چونکہ ایک بار پھر پی ایس پی اور بہادرآباد گروپ کا جو تاثر ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے، اور آمنے سامنے بھی ہیں لوگ. اور حیدرآباد زون میں ظاہر ہے جو حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے بلکہ جو انچارج ہیں ظفر صدیقی، سینئر جوائنٹ انچارج جو ہیں نوید عباسی، اور دیگر جو جوائنٹ انچارجز ہیں، اور پی ڈی ایس پی سے آئے ڈسٹرکٹ سطح کے جو لوگ ہیں ان میں بھی اختلافات ڈھکے چھپے نہیں ہیں. یہ خبریں اب عام ہو گئی ہیں اور تمام لوگ ان چیزوں کو جانتے بھی ہیں. اچھا، یہ ایک اور بات بھی ہے کہ حیدرآباد ڈسٹرکٹ آفیشیل جو واٹس ایپ گروپ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا. اور اب وہاں بھی حیدرآباد میں بھی کوئی پرچار کر رہا ہے سید مصطفیٰ کمال صاحب کا، اور کوئی جناب بات کر رہا ہے خالد مقبول صدیقی صاحب کی کہ جناب اگر کوئی مسیحا ہے تو وہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہیں. اور پھر چونکہ حیدرآباد میں وسیم بھائی اور دیگر لوگ جو فاروق صاحب کے ساتھ تھے اور ہیں، وہ کہیں نہ کہیں بات کرتے ہیں، ان کے لوگ جو ہے بات کرتے ہیں کہ جی فاروق صاحب ہی موزوں ہیں قیادت کے لیے، اور وہی تمام مسائل کا حل بھی ہے. ان کی مقبولیت بھی ہے، قبولیت. اچھا، قبولیت ایک الگ کہانی ہے. قبولیت تو ان تینوں کی. اچھا، ایک اور مسئلہ بھی ہے، تینوں کی قبولیت تو اب ظاہر ہے جس جگہ ہونی چاہیے وہ تینوں کی ہی ہے، لیکن وہ بھی الگ کہانی. بار میں اختلافات کی بات کر رہا تھا جو بہت زیادہ ڈسکس ہو رہے ہیں، جس پہ میں نے کہا نا مظہر عباس صاحب نے، اعزاز سید نے، عمر شیمہ صاحب نے، دیگر صحافیوں نے اس پہ بہت زیادہ بات کی ہے کہ جی اب ہوگا کیا مستقبل کا منظرنامہ. اگر ہم دیکھیں سندھ کی شہری آبادی کے حوالے سے، تو پھر ان کا مطلب اگر یہ اختلافات اسی طرح چلتے رہے، جس طرح میں نے حیدرآباد کی مثال دی، حیدرآباد کو جس طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے، وہاں اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، ایم کیو ایم بکھرتی نظر آ رہی ہے وہاں پر ان خبروں کے مطابق جو اس وقت چل رہی ہیں، تو پھر ہوگا کیا؟ اچھا جی، ہوگا پھر یہی کہ پھر متبادل کیا ڈاکٹر اشرت العباد ہیں؟ متبادل کیا گورنر کامران ٹیسوری صاحب ہیں، یا کچھ اور متبادل ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج کل بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے. اچھا، ایک اور بھی صاحب ہیں جو مہاجر سیاست کرتے ہیں، وہ ہیں جی مہاجر اتحاد جو تحریک ہے، ڈاکٹر سلیم حیدر صاحب. وہ بہت پرانے، ظاہر 86-87 سے وہ بھی الگ سے سیاست بھی کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی کچھ باتیں کی ہیں. میں چاہتا ہوں ان سے دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھوں. اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے مہاجر جس طرح آج کل پریشان حال ہیں، لوگ نوکریوں کی وجہ سے بھی ہیں، روزگار کی وجہ سے بھی ہیں، گھریلو پریشانیاں بھی ہیں، بیماریاں بھی ہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، گھر میں پانی بھی نہیں آ رہا، گیس کا مسئلہ بھی ہے، بجلی کا بھی پرابلم بہت بڑا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیے، مہاجر قیادت کا دعوے دار ذاتی مراد اور ظاہر اپنی ذات مفادات سمیٹنے میں مصروف ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی مہاجر قیادت کے جو دعوے دار ہیں وہ ذاتی مراد اور مفادات سمیٹنے میں مصروف ہیں، اس لیے یہ قوم جو ہے بہت زیادہ منجھار میں پھنس چکی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مہاجروں کی مخلص قیادت ہی قوم کو بھنور سے نکال سکتی ہے. اب یہ مخلص قیادت کون ہے بھائی؟ مخلص قیادت کسے سمجھتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، آفاق احمد صاحب کو سمجھ رہے ہیں، خالد صدیقی صاحب کو سمجھ رہے ہیں، آپ مصطفیٰ کمال صاحب کو سمجھ رہے ہیں، فاروق صاحب کو سمجھ رہے ہیں، بانی متحدہ کو سمجھ رہے ہیں. یہ ذرا کھل کر اس طرح اظہار کر دیجیے. لیکن بہر ایک جو خوبی انہوں نے بتائی وہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی مخلص ہوگا تو ہی قیادت وہ سنبھالے، اور وہی بھنور سے اس کشتی کو مہاجروں کی نکال سکتا ہے. کیونکہ جو مسائل جب ان کے بنی 84 میں درپیش تھے، اب اس سے زیادہ مسائل درپیش ہیں، یعنی کہ کم ہونے کے بجائے بڑھ گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپسی اختلافات ہیں جو مسلسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اچھا، وہ جو بات کی میں نے تین مختلف خیال لوگ، خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال یا فاروق ستار صاحب. اچھا، یہ تینوں میں اختلافات، ذہن ظاہر ہے سب کے انسان اللہ تعالیٰ نے الگ بنایا سب کو، سب اختلافات اس طرح کے پہلے بھی تھے، پہلے بھی ذہن تبدیل تھے، لیکن چونکہ تینوں نیچے تھے، قیادت چونکہ بانی متحدہ کر رہے تھے، تو ظاہر ہے وہ پھر وہاں سے ایک بات جو وہ کہا جاتا تھا وہ پارٹی میں ہو جاتا تھا. اب یہ تینوں ایکول لیول کے لوگ ہیں. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اب کوئی ایک اوپر ہوتا باقی لوگ نیچے ہوتے تو بات مان لی جاتی. اب ایکول ہے، اور ہر کسی کا اپنا انداز ہے، ہر کسی کا اپنا ذہن ہے. وہ سمجھتا ہے جی مصطفیٰ کمال صاحب سمجھتے ہیں اگریسو انداز سے چلنا چاہیے، بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. فاروق صاحب سمجھتے ہیں وہ تو خیر خاموشی سے دیکھ رہے ہیں تمام منظر نامے کو. اور خالد مقبول صدیقی صاحب کا بڑا کول انداز ہے، آرام سے دیکھ لیں گے، کر لیں گے، ہو جائے گا، وہ انداز ہے اس کا. تو یہ بڑا ایک اہم چیزیں ہیں جس پر ڈسکس کر رہا ہوں میں آپ سے. اور میں نے جو کہا تھا آپ سے خبر دوں میں آپ کو، مریم بیوی کو بڑے فون کیے گورنر سلیم حیدر صاحب نے، وہ رپلائی نہیں کر رہی.
تو اب وہ غصے میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس بہت ہو چکا، ڈیڈ لاک ہو گیا، بادشاہ بن گئی ہیں مریم بی بی، فون بھی نہیں اٹھاتی، یعنی گورنر کا فون سی ایم نہیں اٹھا رہی، غضب بیچتی ہے۔ پیپلز پارٹی اس کے باوجود حکومت کو سہارا دیے ہوئے ہے۔ یہ ہے مفادات کی اصل کہانی، کہ مفادات نہیں ہوتے تو ورنہ یہ تو یار گورنر ہیں، فون کر رہے ہیں، آپ کے اتحادی ہیں، حکومت انہیں کی وجہ سے چل رہی ہے، اس کے باوجود ان کا فون نہیں اٹھایا جا رہا۔ بلاول بھٹو بھی ناراض ہیں، گورنر صاحب بھی ناراض ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں کیا کچھ اگلے کچھ دنوں میں کیا کچھ تبدیلیاں آنے والی ہیں، اور پھر وہ جو 24 کا جو احتجاج ہے وہ کیا رنگ اختیار کرے گا، کیونکہ بشرا بیوی نے کل جو بیان دیا ہے اور سعودی عربیہ کے حوالے سے بڑا خطرناک بیان، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی انہوں نے مار لی ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت، مولانا اقبال۔